اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ آیت کریمہ میں نعم اربعہ میں سے دوسری نعمت کا تذکرہ یا بالفاظ دیگر دوسرے احسان کا تذکرہ، خلاصہ و نچوڑ یہ کہ زمین میں جو کچھ بھی ہیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے، یہ سب کچھ بنانے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ۔ اور یقیناً اگر آپ زمین پہ غور کریں تو اس میں کئی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اگرچہ بعض چیزوں کے فوائد ہمارے ذہن سے پوشیدہ ہیں لیکن ہیں فائدے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا هو الذی خلق لکم، اللہ کریم وہ ہیں، خلق لکم جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے، ما ان چیزوں کو، فی الارض جو زمین میں ہیں، جو زمین میں ہیں۔ جمیعا اس سے پہلے عبارت نکال لو تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اعتقدوا جمیعا منہ، اعتقدوا جمیعا منہ، اعتقدوا جمیعا منہ، عقیدہ یہ رکھو کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور یقیناً یہ جمیعا منہ سورۃ جاثیہ کے اندر بھی ہیں، ذرا ایک نظر دیکھ لیں سورۃ جاثیہ 25واں غالباً معلوم کر لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مسخر کیا تمہارے لیے ما ان چیزوں کو، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما اور وہ، فی الارض جو زمین میں ہیں، جمیعا منہ یعنی اعتقدوا جمیعا منہ، عقیدہ یہ رکھو یہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا هو الذی خلق لکم، اللہ کریم وہ ہیں جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے، ما وہ، فی الارض جو زمین میں ہیں، جمیعاً یعنی اعتقدوا جمیعا منہ، عقیدہ یہ رکھو یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ صحیح ہے نا جی؟ اب ثم استوى، یہ هو الذی تصرف آفاقی، اور یہ دوسرا تصرف آفاقی نمبر 2 سمجھ لو۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا الى السماء آسمانوں کی طرف۔ ثم استوى کیا معنی کیا؟ پھر متوجہ ہوا کس کی طرف؟ آسمانوں کی طرف۔ اور یاد رکھیں استوا کا صلہ جب الہ آ جائے نا، جیسے کہ یہاں پر ہے ثم استوى الہ، نظر آ رہے ہیں نا، تو اس کا یہاں پر معنی ہوگا متوجہ ہونا۔ صحیح ہے نا جی؟ اور اگر ثم استوى الہ کے بجائے اعلی آ جائے تو پھر وہاں پر معنی ہوگا غلبے کا، غالب ہونا۔ جیسے سورۃ یونس دیکھ لو ذرا، آیت نمبر 3، سورۃ یونس آیت نمبر 3، سورۃ یونس آیت نمبر 3۔ تین 11واں پارہ معلوم کر لی۔
3 آیات کے 20 سے ذرا دیکھیں. ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر. ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر. صحیح نا جی. وہاں پر صلہ کیا ہے جی؟ الہ ہے. تو معنی کیا کریں گے؟ ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف. کس کی طرف؟ آسمانوں کی طرف. فسواہن، پس برابر کر دیا ان کو. 7 سماوات، 7 آسمان، 7 آسمان. اب هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تصرف آفاقی. ثم استوى الی السماء، تصرف آفاقی. وهو بكل شيء علیم، تصرف علمی. تصرف علمی. وهو بكل شيء علیم، وہ اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. علم رکھنے والا ہے. صحیح نا جی. ایک بات اور ذہن میں رکھ لو کہ جی قرآن کریم میں یا تو اللہ کے قدرت کا ذکر ہوگا یا نعمت کا ذکر ہوگا. صحیح نا جی. یا نعمت کا ذکر یا قدرت کا ذکر. جہاں پہ نعمت کا ذکر ہوگا تو وہاں زمین کا معاملہ پہلے ہوگا. ذرا پیچھے آ جائے. الذی جعل لکم الارض فراشا، نعمت کا ذکر ہے نا، تو زمین کو پہلے کر دیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، کس کا ذکر ہے؟ نعمت کا ذکر. تو زمین کو کیا کر دیا؟ پہلے کر دیا. اسی طرح ہمارے سبق کی طرف آ جائے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض، کس کا ذکر ہے؟ زمین. ہاں، نعمت کا ذکر ہے تو پہلے کس کو کیا؟ زمین کو. اور جہاں پہ قدرت کا ذکر ہو تو وہاں ذکر پہلے آسمان کا آتا ہے. کس کا آتا ہے؟ آسمانوں کا آتا ہے. تو ان 2 آیتوں میں ما فی الارض، زمین کو پہلے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور جہاں نعمتوں کا تذکرہ ہو وہاں زمین کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں قدرت کا تذکرہ ہو تو وہاں آسمانوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے. صحیح نا جی. یہ بات ذہن میں رکھے، انشاءاللہ یہ کام کی بات ہے. تو اس لیے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں سے تیسری نعمت کا تذکرہ یا تیسرے احسان کا تذکرہ. صحیح نا جی. پہلا احسان کہ میں اللہ نے آپ کو وجود بخشا، عبادت کسی اور کی. زمین میں جو کچھ بھی ہیں، ہاں، تمہارے فائدے کے لیے بنانے والا میں اللہ، عبادت کسی اور کی. اب یہاں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تمہارے باپ آدم کو عزت دینے والا میں اللہ، عبادت کسی اور کی. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پیر والے دن، کیونکہ کل اپنی سرکاری چھٹی ہے. اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص ہمارے والدین کے لیے، ہمارے تمام اساتذہ کرام اور شیوخ کے لیے، تمام اہل حق علماء کرام، طلباء کرام کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اور تمام عالم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور بخشش بنا دیں. جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی معافرت فرما دیں. جو بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفاء کاملہ، صحت کاملہ نصیب فرما دیں. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. اور جو بھی اولاد ہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. اور خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائے. وآخر دعوانا